بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی 27 نمبر آیت پر پچھلے ہفتے بھی بات ہوئی تھی اور آج کا دن بھی یا غالباً 2 دن بھی بقیہ ممکن ہے اس آیت پر گزریں۔ اللہ تعالی نے کچھ لوگوں کے متعلق یہ بات بیان فرمائی کہ وہ لوگ فاسق ہیں، اور پھر ان کا پہلا جرم یہ بیان کیا کہ ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، پختہ عہد و پیمان کرنے کے بعد اللہ کے ساتھ جو وعدے کیے تھے انہیں یہ لوگ توڑ دیتے ہیں۔ اور دوسرا جرم یہ ارشاد فرمایا تھا کہ یقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، کاٹتے ہیں ان چیزوں کو جن کے متعلق اللہ نے حکم دیا تھا کہ انہیں جوڑیں۔ اور تیسرا جرم یہ کہ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد پیدا کرتے ہیں۔ یہ جو تیسرا جرم ہے ان فاسقوں کا، اور اللہ تعالی نے یہاں پر یہ جو لفظ استعمال فرمائے ہیں ان کے لیے آج کی نشست میں انہی الفاظ کی تشریح کرنا مطلوب ہے۔ بات یہ فرمائی گئی ہے کہ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور یہ لوگ زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ فساد مچانے سے یہاں کیا مراد ہے؟ کچھ مفسرین کا خیال تو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یعبدون غیر اللہ، اللہ تعالی کے علاوہ غیر کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ فساد کا اگر یہ معنی اور مفہوم لے لیا جائے کہ وہ لوگ شرک کرتے ہیں تو یہودی اس سے مراد لیے جا سکتے ہیں، کیونکہ یہودیوں میں بھی شرک آ گیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معاصر تھے یہودی وہ بھی مشرکانہ اعمال اور عقائد رکھتے تھے۔ اور اگر ان سے مراد کفار لے لیے جائیں، مشرکین مکہ لے لیے جائیں، تو پھر تو بات بالکل ہی واضح ہے کہ زمین میں سب سے بڑا فساد انہوں نے مچا رکھا تھا، اور وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا تھا، اور اللہ تعالی کی ہستی، اس کا اقتدار، اس کی طاقتیں اور اس کی علو شان، ان سب چیزوں پر ان کا عقیدہ کفر اور شرک پر مبنی تھا۔ اگر یفسدون فی الارض سے منافقین مراد دے دیے جائیں کہ یہ زمین میں فساد مچاتے ہیں، تو یقیناً یہ بھی بہت واضح ہے کہ وہ لوگ مکہ مکرمہ میں تو ان کا وجود نہیں تھا، مدینہ منورہ پہنچ کر فساد کی صورت یہ پیش آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جب مدینہ منورہ پہنچے ہیں تو ان منافقین نے وہاں پر دونوں طرف بات چیت کرنا شروع کر دی۔ ایک تو ظاہر میں وہ مسلمان اپنے آپ کو دکھنا چاہتے تھے، کہلاتے تھے یا لوگوں پر یہ ظاہر کرتے تھے، اور دوسری طرف وہ یہودیوں کو بھی خوش رکھنا چاہتے تھے۔ تو تینوں چیزوں میں فساد فی الارض تینوں طبقات میں مشترک ہے، کامن ہے۔ یفسدون فی الارض کی ایک تفسیر مفسرین نے یہ بھی کی ہے کہ وہ اپنے اعمال میں حد سے بڑھے ہوئے تھے اور اپنی خواہش نفس کے مطابق وہ سارے کام کرتے تھے، اور قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر بڑا اچھا تبصرہ کیا ہے۔
وہ کہتے ہیں کہ وہذا غایت الفساد، اور یہ سارے فساد کی اصل جڑ ہے، اس کی غایت یہ ہے، جتنا فساد ہے اس کا لب لباب اور خلاصہ یہ ہے کہ انسان اپنے من میں، اپنے جی میں جو آئے اس پر کرنے لگے اور ایسے افعال انجام دینے لگے جو ظلم پر مبنی ہوں۔ یہ ہے فساد۔ اس فساد کی لغوی تشریح پہلے بھی عرض کی جا چکی کہ حد اعتدال سے نکل جانا اور اعتدال سے کم یا زیادہ ہونا، یہ ہے فساد جو دنیا میں اس سے پیدا ہوتا ہے۔ اس تشریح کے بعد لغت کی اور مفسرین کی آراء کے بعد ایک نظر ذرا قرآن پاک میں بھی جہاں جہاں فساد کا لفظ اس معنی میں استعمال ہوا ہے، آپ اسے بھی دیکھیے کہ اللہ تعالی نے فساد کا ذمہ دار یہاں جو کہا ہے کہ فاسق ہیں، تو یہ فاسق لوگ کون ہوا کرتے ہیں، فساد کیسے مچتا ہے، فساد کس چیز کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالی نے اس کے بہت سے لفظ استعمال فرمائے ہیں۔ فسادہ اصل مادہ ہے فا، سین اور دال، اور اس فسادہ سے قرآن پاک میں متعدد الفاظ استعمال ہوئے، اور متعدد الفاظ میں وہ الفاظ جو کہ تعلق رکھتے ہیں زمین میں فساد پھیلانے کے متعلق، ان کو آپ پڑھیے۔ دیکھیے مثلاً سورہ نمل میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ ان الملوک اذا دخلوا قریۃ، وہ ملکہ بولی، اس کا جملہ اللہ نے نقل فرمایا ہے کہ بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو افسدوہا، وہاں پر کیا کرتے ہیں، فساد برپا کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو کچھ اس ملکہ نے کہا اس کے نظریے کے مطابق بادشاہ فساد کرتے ہیں۔ حکمران طبقہ فساد کرتا ہے، جس کے پاس حکومت ہوتی ہے وہ فساد کرتا ہے، اور جس شخص کے پاس اقتدار آ جاتا ہے وہ فساد مچاتا ہے۔ جس کے پاس ذرہ برابر اختیار ہو اور اگر اللہ کا خوف اسے نہ ہو تو وہ اپنے اقتدار، اپنی کرسی، اپنی طاقت، اپنے اختیارات کے مطابق فساد مچائے گا۔ عہدہ بڑا ہے، اختیارات زیادہ ہیں، زیادہ فساد ہوگا، اور اختیارات کم ہیں، کم فساد ہوگا۔ گھر پورے پہ اختیار ہے اور اللہ کا خوف نہیں ہے اور خدا کے سامنے جواب دینے کا احساس نہیں ہے تو اس کا فساد گھر پر مبنی ہوگا، پورا گھر اس کے فساد کی لپیٹ میں رہے گا۔ اور محلے پر اگر اثر ہے اور اللہ کا خوف نہیں ہے اور جواب دہی کا احساس نہیں ہے تو محلہ اس فساد سے متاثر ہوگا، اور اگر اس کا بس شہر پہ چلتا ہے، صوبے پہ چلتا ہے، ملک پہ چلتا ہے، تو جتنا زیادہ با اختیار حاکم ہے اگر خدا کا خوف نہیں ہے تو وہ اتنا ہی بڑا مفسد ہے۔ اللہ تعالی نے یہ قول نقل تو فرمایا ہے اس کا، ملکہ بلقیس کا، خود اللہ خود ارشاد فرماتے ہیں۔ چلیے اس قول کو تو کوئی کہہ بھی سکتا ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے، بات ملکہ عالیہ نے یہ کہا تھا، بلقیس نے، ممکن ہے سچ ہو، ممکن ہے جھوٹ ہو، حق تعالی شانہ نے تو نقل فرمایا ہے، اللہ نے خود فرمایا ہے کہ فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ، اور یہ کیا گمان ہے، کیا بعید ہے ان سے کہ اگر زمین میں انہیں اقتدار مل جائے اللہ کے نافرمانوں کو تو أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، یہ زمین میں فساد نہیں مچائیں گے۔ یہ ہے وہ تائید جو اللہ نے فرمائی۔ سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا ہے وَإِذَا تَوَلَّىٰ، اور جب اسے حکومت دی جاتی ہے، سعیٰ فی الارض، تو زمین میں کوشش کرتا ہے لیفسد فیہا، تاکہ فساد پڑے، وہ فساد کے لیے بھاگتا پھرتا ہے، دوڑتا پھرتا ہے تاکہ اس کا اقتدار بچے، اس کی کرسی بچے اور زمین میں فساد پھیلتا رہے، زمین میں تباہی مچتی رہے، لوگوں کی عزتیں برباد ہوتی رہیں، اخلاقیات کے پیمانے تباہ ہوتے رہیں۔ تو سب سے پہلے فساد پیدا کرنے والے حکمران، بادشاہ، اللہ نے بھی فرما دیا اور نقل بھی فرما دی۔ اللہ تعالی نے ایک اور مقام پر
سورہ رعد میں بھی یہ بات ارشاد فرمائی، اور اس آیت کریمہ کو سورہ رعد 13ویں پارے میں ہے، 25 نمبر آیت ہے اس کی، اس آیت کو اس آیت کے ساتھ ملا کر دیکھیے آپ، یہاں بھی آیا ہے نا کہ یقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، وہاں بھی یہی لفظ ارشاد فرمائے گئے ہیں، اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان کو کاٹتے ہیں جن کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور پھر اللہ نے فرمایا وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد مچاتے ہیں، وہاں آگے یہاں کیا ہے کہ یہ لوگ خسارے میں ہیں، ہم الخاسرون، خسارے اور نقصان میں، وہاں ہے اولئک لہم اللعنہ، یہ ایسے لوگ ہیں جن پہ اللہ کی لعنت ہے، اللہ کی پھٹکار ہے، وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کا ٹھکانہ بہت برا۔ سورہ نحل میں ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا کہ زدناہم عذابا فوق العذاب، ہم ان کو ایک عذاب کے بعد دوسرا عذاب جہنم میں دیں گے، کم درجے کا عذاب، پھر اس سے بڑا عذاب، پھر اس سے بڑا عذاب، کیوں؟ بما کانوا یفسدون، اس لیے کہ یہ فساد مچایا ہوا تھا زمین میں اور یہ لوگ اصلاح نہیں چاہتے تھے۔ تو قرآن نے بتایا کہ سب سے پہلی چیز جو فساد مچاتے ہیں کون لوگ ہوتے ہیں؟ فساد حد اعتدال سے نکل جانا، یہ بادشاہ اعتدال کی حد سے نکل جاتے ہیں، حکمران حد سے نکل جاتے ہیں، اور اللہ تعالی نے اپنے ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق ارشاد فرمایا ہے وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٌ، اور اس شہر میں، اس قصبے میں 9 بڑے بڑے لوگ تھے، سردار تھے، یفسدون فی الارض، وہ زمین میں فساد مچاتے تھے۔ کسی شہر کے بڑے لوگ، کسی شہر کے عمائدین اور کسی شہر کے وہ لوگ جو با اختیار ہوتے ہیں، جب وہ فساد مچانے پہ آ جاتے ہیں تو اللہ کی لعنت برستی ہے ان پہ۔ نتیجہ یہ کہ وہ کام ایسے کرتے ہیں جس سے رہی سے ہی قوم بھی ڈوب جاتی ہے۔ اگر قوم ان کے خلاف نہ بولے، لوگ ان کے خلاف نہ اٹھیں، تو وہ لعنت آہستہ آہستہ اوپر سے نیچے کی طرف سرایت کرتی۔ یہ فساد کے پہلے ٹھیکیدار، بادشاہ، حکمران۔ ایک جگہ اللہ تعالی نے فرمایا من قتل نفسا بغیر نفس، اور جس نے بغیر کسی وجہ کے کسی انسان کو، بغیر کسی جان کو کسی جان کے قتل کر دیا۔ ایک تو ہے قصاص میں قتل، نا اللہ تعالی نے فرمایا کہ ظلم سے کوئی قتل کرتا ہے، اور فساد فی الارض، یا زمین میں فساد مچاتا ہے، فکأنما قتل الناس جميعا، تو ایسے ہی ہے یہ فساد مچانے والا جیسے اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا۔ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل، اور زمین میں فساد مچانا بھی پوری انسانیت کا قتل ہے، اور جب قاتل خود حکمران بن جائیں تو اس فساد کا کیا ٹھکانہ ہے؟ غور فرمایا آپ نے کہ فساد ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ زمین میں کیا ہوتا ہے، اس کو گناہ، اس کو عزت بخشتے ہیں، یعنی گناہ کر کے وہ سمجھتا ہے بڑی عزت کا کام کیا ہے، بڑے فخر کا کام کیا، اخذت العزت بالاسم۔ ایسے مفسد لوگ، اللہ نے فرمایا ایک جگہ اور کہ ایسے لوگوں کو جب حکمران اقتدار ملتا ہے تو یہلک الحرث والنسل، تو وہ انسانوں کی نسلوں کو بھی تباہ کرتے ہیں، کھیتیوں کو بھی تباہ کرتے ہیں، تجارت کو بھی تباہ کر دیتے ہیں، معاش کے نظام میں سود کو لے آتے ہیں اور انسانوں کی نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ یہ سب سے بڑے مفسد اور فساد کے سکہ بند مچانے والے یہ حکمران۔ اسی لیے اللہ نے کہا ہے کہ جس نے ایک جان کو بغیر جان کے قتل کر دیا یا زمین پہ فساد مچایا، فکأنما قتل الناس جميعا، تو ایسے ہی ہے جیسے اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دی۔ ایک اور جگہ دیکھیے، یہ تو ایک فساد مچانے والے عنصر ہوئے حکمران، اور دوسرے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ الا تفعلوا تکن فتنۃ فی الارض، اور دیکھو اگر تم اللہ کی زمین میں کافروں کو مغلوب نہیں کرو گے،
اگر خدا کی زمین میں جہاد نہیں ہوگا، اگر حق غالب نہیں آئے گا اور مغلوب ہو جائے گا حق، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ تکن فتنۃ فی الارض، زمین میں فتنہ سر اٹھائے گا، و فساد کبیر، اور بہت بڑا فساد پھیل جائے گا۔ یہ الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ماجہ میں بھی ایک جگہ آیا ارشاد فرمائے ہیں، آپ نے فرمایا جب تم کسی شخص کے دین سے راضی ہو، یعنی سمجھ بوجھ کے عقل سے کام لے کے اس شخص کے حالات دیکھ کے اس کے دین کو دیکھ کے اگر تم راضی ہو تو اس کے ساتھ وہ نکاح کا پیغام دے تو اس کا نکاح کر دینا۔ اگر تم اس ایسے نکاح میں انکار کر دو گے تو دیکھو زمین میں فتنہ پھیل جائے گا، جنس کا مراد ہے، وہ فساد کبیر، اور بڑا فساد مچے گا زمین پہ اگر بر وقت نکاح نہیں ہوں گے۔ تو پہلے فساد مچانے والے حکمران، دوسرے فساد مچانے والے کون ہیں؟ وہ ہیں جن کے متعلق اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ جب نکلا اپنے گھر سے تو لوگوں نے دیکھ کر اسے کہا کہ کاش ہمیں بھی اتنا مال دیا جاتا جتنا اس کو دیا گیا ہے، اور پھر اسے کسی نے نصیحت کی تھی اور اسے کہا احسن کما احسن اللہ الیک، اور لوگوں کے ساتھ ایسے ہی اچھا سلوک کر جیسے اللہ نے تجھے یہ مال دیا ہے، تیرے ساتھ احسان کیا ہے، ولا تبغ الفساد فی الارض، اور دیکھ زمین میں فساد مت مچا۔ اور پھر اس نے فساد مچایا، اور وہ فساد کرنے والا کون تھا؟ وہ شخص تھا جس کو خدا نے زمین میں دھنسا دیا، اور لوگوں نے جب اس کا دھنسنا دیکھا تو لوگوں نے کہا خدا کی پناہ ہے، ہم تو کل تمنا کر رہے تھے کہ اس جیسے ہوتے، لیکن خدا کا شکر ہے ہم اس جیسے نہیں ہیں، اور یہ زمین میں دھنس گیا۔ وہ تھا قارون، امام تھا، امام الائمہ تھا، اور سب سے بڑا پیشوا اور لیڈر تھا سرمایہ داروں کا، جس نے اپنی دولت کو خدا کی راہ میں خرچ نہیں کیا، جس نے اپنی دولت کے ذریعے انسانوں کی خدمت نہیں کی، اور جو دولت میں بجائے اس کے کہ سمجھتا میں اللہ کا نائب ہوں، امین ہوں، خدا نے میرے ہاتھ میں چند دن کے لیے یہ چیزیں دی ہیں اور اس کا مال ہے، اصل میں نے اس کے مال کو اس کی مرضی کے مطابق خرچ کرنا ہے، اس نے سمجھا میرا یہ ذاتی مال ہے اور یہ سب کچھ میں نے اپنے بل بوتے پہ کما لیا ہے۔ یہ سب سے بڑا سرمایہ دار قارون، یہ دوسرے مفسد ہوتے ہیں سرمایہ دار، فساد یہ معاشرے میں مچاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر، اور لوگوں خشکی اور تری میں فساد پھیل گیا۔ یہ بات بعد میں کرتے ہیں جو اللہ تعالی نے ارشاد فرمائی ہے۔ تو دوسرے مفسد کون ہیں؟ یہ لوگ ہیں فساد کرنے والے جو سرمایہ دار ہیں، جن کے پاس سرمایہ ہوتا ہے اور وہ دوسرے کا مال ہڑپ کرتے ہیں۔ ان کے متعلق ایک جگہ آتا ہے اللہ تعالی نے فرمایا کہ اگر تم یتیموں کو اپنے ساتھ رکھو اور ان کا مال احتیاط سے اپنے مال میں ملا کر استعمال کرتے رہو اور ان کا حق یتیموں کا بھی پورا دیتے رہو، ان کے مال پہ ناجائز قبضہ نہ کرو، تو دیکھو واللہ یعلم المفسد، اللہ کو پتہ ہے کہ کون فساد کرنے والا ہے اور کون اصلاح کرنے والا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جو لوگ یتیموں کے مال کو ہڑپ کر جاتے ہیں وہ بھی مفسد ہیں، اور اللہ تعالی نے اسی لیے مال کی اس بیجا ہوس اور اس مال کی طلب بیجا اور اس مال کا اندھا دھند خدا کے راستے میں خدا کی نافرمانی میں خرچ کرنا، الیاذ باللہ، یہ ہے دوسرا فساد جو زمین پر سرمایہ دار مچاتے ہیں۔ اللہ نے اسی لیے بار بار ان کی بات بھی فرمائی۔ اسی لیے ان حکمرانوں کا فساد اللہ تعالی نے ایک اور جگہ اس کو بھی دیکھیے، وہ پھر آیت آ گئی، اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض، وہ آخرت کا گھر، وہ جنت، وہ اللہ کی رضا کا ملنے کا مقام اور اللہ تعالی کی زیارت مبارکہ کا مقام،
جہاں اس کو دیکھ کر اس کے مخلوق وہ پاک اور نیک لوگ سجدوں میں گر جائیں گے اور وہ سجدے ہزار ہا اور کروڑ ہا سالوں پر محیط ہو جائیں گے اور وہ زمانہ ہی سجدوں کا آ جائے گا۔ اللہ نے فرمایا وہ گھر جو جنت ہے یہ وہ لوگ ہیں جو زمین میں بلند مرتبہ نہیں ہونا چاہتے تھے ولا فسادا، اور نہ وہ فساد مچاتے تھے۔ فرعون جب ڈوبنے لگا ہے تو اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا کہ اس سے کہا نا میں ایمان لاتا ہوں، اللہ نے فرمایا الآن، اب، وقد عصیت قبل، اور اس سے پہلے تو ہماری نافرمانی کرتا رہا ہے، وکنت من المفسدین، اور تو فساد مچانے والوں میں سے تھا۔ یہ ہیں حکمران جو فساد مچاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالی نے بڑے واضح لفظوں میں بتلا دیا ہے کہ دیکھو ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کیا وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اور جو عمل صالح کرتے ہیں، کالمفسدین فی الارض، کیا ہم انہیں ان کے برابر کر دیں گے جو زمین میں فساد مچاتے ہیں؟ یہ دونوں برابر ہیں؟ نہیں ہو سکتا۔ قرآن نے اسی لیے کہا الذین طغوا فی البلاد فاکثروا فیہا الفساد، اور زمین میں پھیل گئے، سرکشی کے مارے سر اٹھا لیا اور انہوں نے عام طور پر فساد کر دیا۔ فصب علیہم ربک صوت عذاب، اور تیرے پروردگار نے اپنے عذاب کے کوڑے ان مفسدوں پر برسائے۔ ان ربک لبالمرصاد، اور یقیناً اللہ انسان کی گھات میں ہے، وہ دیکھتا رہتا ہے کہ انسان کیا کیا حرکتیں کر رہا ہے، کیسے ظلم اور سرکشی میں سر اٹھا رہا۔ تو معلوم ہوا کہ فساد جو مچاتے ہیں، اللہ تعالی نے قرآن میں بار بار ذکر کیا ہے، فساد مچانے والے ایک تو وہ جو قوم کے حکمران ہوا کرتے ہیں، اور فساد مچتا ہے دوسری طرف ان لوگوں سے جن لوگوں کے پاس اقتدار ہوا کرتا ہے، اور تیسرے نمبر پہ وہ لوگ آ جاتے ہیں فساد مچانے میں جو لوگ سرمایہ دار ہوتے ہیں، اور اللہ کا عذاب انہی طبقوں پہ آیا کرتا ہے، کیونکہ فساد میں وہ ایک آدمی کا فساد پوری پوری قوم کو لے ڈوبتا ہے، اور اس فساد کے خلاف کوئی نہ بولے اور فسادات کو لوگ برداشت کرتے رہیں، اور کوئی نہیں عن المنکر کرنے والا کوئی نہ ہو، اور کوئی مفسد کا ہاتھ پکڑنے والا نہ رہے، اور فساد پر تنقید کوئی نہ کر سکے اور زبان نہ کھولے کوئی بھی۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ دیکھو ظاہر الفساد فی البر والبحر، لوگوں خشکی اور تری میں ہر طرف فساد پھیل گئے ہیں، بما کسبت ایدی الناس، جو کچھ لوگوں کے ہاتھوں نے کرتوت کیے ہیں، لوگوں کے ہاتھوں نے جتنے گناہ کیے ہیں نا، جو کچھ کمایا اپنے گناہوں سے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ زمین میں انہوں نے فساد برپا کر دی۔ ایک جگہ فرمایا وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور زمین میں فساد کے لیے حرکتیں کرتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، چاہتے ہیں کہ زمین میں فساد پیدا ہو۔ یہ مفسد لوگ حکمران، اور فساد پیدا ہو جاتا ہے سرمایہ کے ذریعے سے، اور فساد پھر پیدا ہوتا ہے ایسے بھی کہ جس انسان کو بھی دنیا میں اقتدار یا کوئی طاقت مل جائے، طاقت کا نشہ بڑی دیر سے اترتا ہے۔ نشے کی بھی قسمیں ہیں نا، ایک آدمی نشہ کرتا ہے اور اس کا نشہ فرض کر لیجئے بھنگ چرس کا ہے، کب تک چلے گا؟ صبح پی لی شام کو اتر جائے گی۔ شراب کا نشہ کرتا ہے، گھنٹے 2 گھنٹے میں اتر جائے گی، ایک آدھ دن میں اتر جائے گی۔ نشے کو کوئی اس سے تعلق تھوڑا ہی ہے کہ پیمانہ کتنا ہے، اور کسی انسان کو دولت کا نشہ ہوتا ہے، وہ جب دولت زائل ہوتی ہے اور غربت کی ٹھوکر لگتی ہے پھر اترتا ہے، اور حکمران کو نشہ ہوتا ہے اقتدار کا، اور جس دن اقتدار سے الگ ہوتا ہے اس دن وہ نشہ ٹوٹتا ہے، اور ایک نشہ
جو سب سے بدتر ہے وہ کبر کا ہے، وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کا نشہ ہے، اور یہ نشہ ضروری نہیں ہے کہ کسی سرمایہ دار میں ہو، بلکہ کسی غریب آدمی میں بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ہو تو کچھ بھی نہیں اور اپنے آپ کو سمجھے جیسے کل کائنات کا وہ مالک بننے کے لیے پیدا ہوا تھا۔ یہ نشہ جو ہے نا اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کا، اور اس کے ساتھ اگر عہدہ مل جائے، اس کے ساتھ اگر مال مل جائے، اور اس کے ساتھ 100 باتوں کی ایک بات خدا کا خوف اگر جمع نہیں ہوا، اور موت یاد نہ رہی، اور اللہ کے سامنے جواب دینے کا احساس نہ رہا، تو پھر تو یہ نشہ دو آتشہ ہو جاتا ہے، اور وہ انسان اپنے آپ کو عقل کل سمجھنے لگتا ہے، چاہے اس کی عقل بالکل عام متوسط درجے کی بھی نہ ہو۔ یہ نشہ اترتا ہے جب موت کا پہلا جھٹکا لگتا ہے۔ یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کا جو نشہ ہے نا، اور اپنے آپ کو عقل کل کا نشہ سمجھنے کا نشہ، اس جیسا نشہ کوئی چیز نہیں ہے۔ آج تک تو نہیں پتا چلا، اللہ جانے آگے کو کیا ہو، مگر آج تک یہی پتا چلا کہ سب سے بڑا نشہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنے کا ہے۔ اس لیے جو آدمی اپنے آپ کو نہیں مٹاتا، جو آدمی مٹا ہوا نہیں سمجھتا، یا جسے احساس ہوتا ہے کہ میں بہت ہی مٹ گیا ہوں، یہ بھی در حقیقت ایک کبر ہی ہے۔ اگر مٹا ہوا ہوتا تو اپنے آپ کو ایسا سمجھتا کیونکہ مجھ میں کوئی کمال ہے کہ میں مٹ گیا۔ اس لیے فساد مچتا ہے اقتدار سے۔ پہلی چیز یہ فساد مچتا ہے اس وقت جب عہدہ آتا ہے، مذہب کا عہدہ آتا ہے، اور مذہبی طور پر عہدے دار جو ہوا کرتے ہیں یہ بھی اتنے ہی بڑے مفسد بن جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکہ مکرمہ میں اللہ کے گھر کے آباد کرنے کا اور خدا کے گھر کو پاک رکھنے کا گویا ٹھیکہ لے لیا تھا مکہ کے مشرکوں نے، اور وہ سب سے بڑے مذہبی رہنما گنے جاتے تھے۔ ان کے بغیر حج نہیں ہو سکتا تھا، ان کے بغیر کوئی مذہبی رسومات نہیں ہو سکتی تھیں، ان کے بغیر قربانیاں نہیں ہوتی تھیں، تیر وہ نکالتے تھے، پانسے وہ نکالتے تھے، جوا وہ کھلاتے تھے، اور عرفات تک جا کر پھر آگے نہیں جاتے تھے، مزدلفہ میں کبھی نہیں جاتے تھے، اس لیے کہ مذہب ان کے گھر کی لونڈی ہو گئی تھی علیہ باللہ۔ تو یہ جو مذہبی اقتدار ہے نا، مذہبی اختیارات، کہ اللہ کی مخلوق کو کچھ نہ سمجھنا، اور سمجھنا تقدس کے دعوے کہ ہم جیسا تو کوئی پاک آج تک پیدا ہی نہیں ہوا، یہ ہے وہ چیز جو اللہ کو پسند نہیں ہے، اور یہ بھی در حقیقت فساد ہی کی ایک قسم ہے۔ اسی وجہ سے اب کبھی ریفارمیشن کی تحریک کو پڑھی، اور ریفارمیشن نے پورے یورپ کو بیدار کر دیا، اور یورپ کی اس بیداری کے بعد دنیا بھر میں وہ فساد مچا ہے جس کو آپ فساد سے واقعہ فی الواقع بھی تعبیر کر سکتے ہیں، اور اس کی بنیاد یہ ریفارمیشن کی تحریک تھی، اور اتنا زبردست انقلاب آیا ہے، پوری دنیا کو اس نے ہلا کر رکھ دیا۔ لیکن وہ جو بانی تھے اس کے، وہ بھی سمجھتے تھے کہ فساد کے خلاف وہ اٹھ رہے ہیں، اور وہ فساد اصل میں عیسائیت کا فساد تھا۔ پوپ تھے، لارڈ پادری تھے، اور انہوں نے سب سے بڑی مذہبی رہنما کی حیثیت حاصل کر لی تھی، اور پوپ کی طاقت میں زبردست اضافہ ہوا ہے، یہاں تک کہ 8ویں صدی مسیحی میں اٹلی کے جو حکمران تھے، وہاں کے جو بادشاہ تھے، شارلمین کو یورپ میں پوپ نے خود تاج پہنایا، اور اٹلی اس وقت کوئی چھوٹا سا تھوڑا ہی تھا۔ یہ فرانس، جرمنی اور یوگوسلاویا، رومانیہ، یہ سارے کے سارے اسی رومت الکبریٰ میں تھے۔ اقبال نے بھی کہیں کہ رومت الکبریٰ کا لفظ استعمال کیا ہے، وہ رومت الکبریٰ یہی تھی۔ پوپ نے عوام کو اپنے ہاتھ میں رکھنے کے لیے، سیاسی اقتدار پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے مستقل ایک طبقہ بنایا، کلرجی۔ اور یہ کلرجیز جو تھے یہ مقدس کتابوں کی تشریح بس یہ کر سکتے تھے، مذہب کی تعلیم فقط ان کے پاس تھی، رسوم کی ادائیگی مذہب کی ان کا حق بنتا تھا۔
اور جس شخص کو پوپ سند نہیں دیتا تھا وہ دین کے معاملے میں ایک لفظ نہیں بول سکتا تھا، اللہ کے اور بندے کے درمیان پادری کا واسطہ ضروری قرار دیا تھا۔ اسی لیے لینن کی بات اقبال نے کہی ہے کہ کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہیں پردے، پیران کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو۔ بچے کی پیدائش ہوئی اور اس کی رسم اسے رنگ میں رنگنا ہے، بپتسمہ جو دینا ہے پادری کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ شادی ہونی ہے، تمام مراحل پادری طے کروا رہا ہے۔ بچہ شعور کے سن تک پہنچا ہے اور اس نے مذہب کی تعلیم حاصل کرنی ہے، پادری کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ اور نزا میں مرتے ہوئے بھی کوئی شخص اسے مقدس کلمات کی تلقین نہیں کر سکتا، اور پادری کو بلاؤ اور پادری آ کر مقدس تیل اس کے سر پر ملے تب جا کر، اور کانفس کرنا اور گناہوں کا اعتراف کرنا یہ تو پادری کے علاوہ ممکن ہی نہیں تھا۔ اللہ کا دین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، انہوں نے ان چیزوں سے صاف بغاوت کا مسلمانوں کو ہمیشہ سبق دیا تھا، اور اسلام نے ہمیشہ یہ تلقین کی تھی کہ اللہ کے اور تمہارے درمیان کوئی حائل نہیں ہے۔ تم اپنی تنہائیوں میں بھی اگر گناہ کا اعتراف کرتے ہو اور دل کی شرمندگی تمہارا مالک دیکھتا ہے، وہ یقیناً معاف کرنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسی کوئی تعلیم لوگوں کو نہیں دی تھی، یہ تو پوپ کی تعلیم تھی، پادریوں کی تعلیم تھی، گناہوں سے وہ پاک کیا کرتے تھے۔ ان ساری رسومات میں اور ان ساری چیزوں کی بجاوری پوپ نے اپنے ہاتھ میں رکھی تھی تاکہ عوام مذہب کے معاملے میں دبے رہیں، اور پاپائے اعظم نے اس ایک حوالے سے پھر پورے یورپ کی سیاست کو اپنے ہاتھ میں لیا، معیشت کو اپنے ہاتھ میں لیا، مذہب اور سیاست دونوں پر وہ بیک وقت قابض ہوئے اور آہستہ آہستہ بادشاہ پھر آہستہ آہستہ پوپ سے بادشاہوں نے جان چھڑانی شروع کی، الگ سیاسی ادارے قائم کیے، اور نتیجہ اس کے یہ نکلا کہ پاپائیت اور بادشاہ دونوں میں تصادم ہونے لگا۔ اگر آپ کو پڑھنا ہو تو یورپ کی 8ویں صدی سے لے کے 9ویں صدی سے لے کے 16ویں اور 17ویں صدی عیسوی تک کی تاریخ پڑھیے آپ، اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنے کروڑ لاکھوں افراد اور کروڑوں افراد ان ظالموں نے بالکل قتل کروا دیے، اور مذہب کے نام پر لوٹتے رہے اپنے عوام کو، کبھی کسی نام پر، کبھی قومیت کے نام پر، کبھی بادشاہ پوپ کو برا کہتا ہے، کبھی پوپ بادشاہ کو برا کہتا ہے، اور یہاں تک کہ جتنے گرجے تھے ان میں سے اکثر و بیشتر گرجے ایسے ہو گئے جن میں ایسی اولادیں جنم لیتی تھیں، گرجے بھر جاتے تھے اور کسی کا کوئی پتہ نہیں تھا کہ اس کا باپ کون ہے۔ اور اس زمانے میں وہاں کے پادریوں کی اور پوپ کی یہ حالت تھی، یعنی جو آج کل اگر آپ دیکھنا چاہیں تو آپ کے یہاں سندھ میں مل جائے گی، جہاں عورتوں کی قرآن سے شادی کر دی جاتی ہے اور اس بچی کو ہمیشہ کے لیے ایک اس کے جائز حق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ یہ لوٹ کھسوٹ کا نظام چلتا رہا اور مدتوں ان دو چکیوں میں عوام پستے رہے، یہاں تک کہ ایک پادری سے اس کا آغاز ہوا، اور وہ پادری جو تھا وہ پھر جرمنی کے ایک گاؤں میں پیدا ہوا، اور خدا کو منظور تھا کہ وہ ہزاروں لاکھوں بلکہ کروڑوں عیسائیوں کے خون کا بدلہ کسی طرح سے ان لوگوں کے ایک سے دوسرے کے ہاتھوں میں لے، اور اس پادری نے 25 برس کی عمر میں ساری مذہب کی تعلیم مکمل کر لی، لیکن دماغ تھا نا اندر ہی اندر، وہ سوچتا رہا کہ کیا ہوا ہے، اور پوپ نے حد کر دی جب اس نے دستاویز جاری کرنے شروع کیے، اور جب اس نے لکھ کے باقاعدہ دینا شروع کیا، جو اس کی خدمت کرتا تھا وہ اسے جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ دے دیتا تھا۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہندوستان کی تباہی کے آخری دور اور دلی کے زوال کا دور
اور سلطان الہند حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے وفات کے بعد کا دور، کتنی ہی خانقاہیں تھیں جہاں پر جھوٹے پیر بیٹھ کے اپنے مریدوں کو جنت کے سرٹیفکیٹ دیا کرتے تھے، اور اب بھی کتنے ایسے خراب کردار کے لوگ مل جائیں گے جو بلا جھجک یہ کہتے ہیں کہ جنت میں جناب آپ کو لے کے چلیں گے، ایسے جیسے حق تعالی شانہ نے علیہ باللہ ان سے کوئی وعدہ کر لیا۔ پوپ نے جب یہ سرٹیفکیٹس دینے شروع کیے جنت کے تو اس پادری نے انکار کر دیا۔ آپ جانتے ہیں وہ پادری کون تھا؟ مارٹن لوتھر۔ اور لوتھر نے 15ویں صدی عیسوی کے اوائل میں پاپائیت کے خلاف زبردست تحریک چلائی، اور اس نے صاف کہا کہ اللہ کے اور بندے کے درمیان کسی کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس انجیل ہے، اور انجیل ایسی چیز ہے جس میں ہر چیز لکھی ہوئی ہے، کیا غلط ہے کیا صحیح ہے، لوگوں کو پڑھنا چاہیے، اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ ہر شخص اپنا پادری۔ اس نے کہا کاموں کی اچھائی اور برائی دیکھنی ہے تو انجیل موجود ہے، اس پر عمل کرو۔ روح کا تعلق اللہ سے ہے، ہر شخص براہ راست توبہ کرے، کوئی کانفیس کرنے کے لیے پادریوں کے یہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ پھر نظام ایسا پیدا ہوا 1483 میں مارٹن کا جنم لیا تھا اس نے، اور پھر آہستہ آہستہ لوگوں نے اس کی بات سمجھنی شروع کی، یہاں تک کہ بادشاہوں نے جب ہاتھ رکھا ہے مارٹن پہ، بادشاہ تو چاہتے تھے اس زمانے کے کہ پوپ کو گورنمنٹ سے الگ کر دیں، اور پوپ نے مارٹن لوتھر پر لعنت بھیجی۔ اب بھی یہودیت کا نظام ہے نا، اگر آپ اس پر غور کریں تو یہ زمین میں فساد ایسے مچتے ہیں، یہودی اب تک کسی شخص کو متعین کرتے ہیں اور پھر اس پر لعنت بھیجتے ہیں کئی سال میں، اور کبھی کبھی ایک سال میں، ہر سال کسی نہ کسی کو اپنا دشمن منتخب کر کے کہ اس سال دنیا میں ہمارا فلاں دشمن ہے، سارے یہودی مل کر اس پہ لعنت پھر بھیجتے رہتے ہیں۔ پوپ نے لعنت بھیج دیا، پروانہ لکھ دیا لعنتی ہونے کا، مردود ہونے کا۔ لوتھر نے اس فرمان کی مطلق کوئی پرواہ نہیں کی اور اس کی تحریک زور پکڑتی چلی گئی، یہاں تک کہ لوگوں نے پروٹیسٹنٹ کا نام دیا، اور بہت سے فرقے ایسے تھے جو پروٹیسٹنٹ ہو گئے اور پاپائے روم کے گرجے سے الگ ہو گئے، اور انہوں نے کیتھولک کا انکار کر دیا۔ اب پروٹیسٹنٹس جو تھے ان پر حکمرانوں نے ہاتھ رکھا، اور انہوں نے مذہب کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرنا چاہا۔ کس مذہب کو؟ جو سیدھا سادہ تھا اور مارٹن لوتھر جسے کہتا تھا۔ اور پھر بہت بڑی تبدیلی آ گئی اس وقت جب 1436 میں پریس ایجاد ہو گیا، اور پریس کی ایجاد کے طفیل کتابوں کی اشاعت ہوئی، یورپ نے پڑھنا شروع کیا، اور اب انہوں نے جب دیکھا کہ بادشاہ مذہبی طبقے کو، پوپ کو الگ کر کے اب ہمارے ذریعے سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، تو انہوں نے بادشاہوں کی اس بے روک مطلق العنانی پر ایسی پابندیاں لگائیں کہ ان کا احتساب کیا جائے۔ چنانچہ ایسے قوانین وضع کیے گئے، مگر یورپ کو جا کر یہ آزادیاں ملی ہیں 16ویں صدی میں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن سے انسانیت پر یہ احسان کیا، اور انسانوں کی جتنی ریکارڈڈ ہسٹری ہے بجز نبوت کے اتنا بڑا چیلنج کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے زمانے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں براہ راست لوگوں کو یہ سمجھایا کہ دیکھو اللہ کا نظام ایک الگ چیز ہے اور بادشاہ وقت ایک الگ چیز ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ بادشاہ جو کہا کرے وہ مذہب ہوا کرے۔ بادشاہوں کی، حکمرانوں کی تقدس کا جو لباس تھا نوچ پھینکا اسلام نے، اس کا وہ تمہاری طرح ہی انسان ہے،
اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی تبدیلی اور اتنا بڑا احسان اس دنیا پہ نہ کرتے تو نہ جانے کب تک انسان یہی سوچتا رہتا اور انسانیت اس اتھاہ اندھیرے میں گم رہتی کہ بادشاہ نے جو کچھ کہہ دیا ہے بس یہی خدا کی مرضی ہے اور یہی مذہب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذہب کو الگ کر کے بتایا ہے. یہ بتایا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ بادشاہ جو کہا کرے وہ چیز اللہ ہی کی جانب سے. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعلیم نہ دیتے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو کبھی یہ نہ ہوتا کہ وہ یہ ارشاد فرماتے جب کچھ لوگوں نے ان سے کہا کہ یہ وہ چیز ہے جو اللہ کا فیصلہ ہے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا غلط بات ہے، میرے فیصلے کو اللہ کا فیصلہ مت کہو. وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی تھی جس کی رائے بھی معصوم ہوا کرتی تھی. میں تو تم لوگوں میں سے ایک ہوں، میری رائے غلط بھی ہو سکتی ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعلیم نہ دے گئے ہوتے کہ حکمران جو کچھ کرتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ مذہب بھی وہی ہوا کرے تو کوئی اٹھ کے نہ پوچھ سکتا کہ امیر المومنین کے پاس 2 چادریں کہاں سے آئی ہیں، اور کوئی اٹھ کے یہ نہ کہہ سکتا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کہ امیر المومنین ہم اس لیے ہیں کہ آپ سے پوچھیں کہ یہ جو اتنے زیادہ پیسے آپ کے رشتہ داروں میں جا رہے ہیں یہ کہاں سے. امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے صاف اور واضح لفظوں میں بتلایا کہ دیکھو یہ میرا ذاتی مال ہے، میں نے تمہارے بیت المال سے کوئی چیز نہیں لی. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکمرانیوں کو اور مذہب کی باتوں کو الگ نہ فرما دیتے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی گواہی شریح رحمت اللہ علیہ جیسے قاضی رد کر سکتے تھے. اور وہاں پر یہ ہوا کہ جو کچھ بادشاہ کہتے تھے وہ لوگوں کے لیے مذہب کے اعتبار سے بھی مانا جانا ضروری تھا. یہاں تک کہ مارٹن لوتھر نے پوپ کے خلاف بات کی. پھر ہوتے ہوتے انگلینڈ کے بادشاہ جان کے زمانے میں قانون بنا اور اس نے کہا کہ کسی آزاد شخص کو قید نہیں کیا جا سکتا، نہ اس پہ مقدمہ چلایا جا سکتا ہے جب تک کہ ملک کا قانون نہ کرے. اور ایک ایسی شک اس نے قانون میں رکھی ہے کہ کاش مسلمانوں کو بھی وہ شک نصیب ہوتی اور کوئی حکمران اسے اپنے ہاں لکھتا. اس نے کہا کہ کوئی شخص بھی جب تک عدالت میں باقاعدہ اس پر مقدمہ چل کے جرم ثابت نہ ہو جائے اس وقت تک اس شخص کو جیل نہیں لے جایا جا سکتا. پہلے جرم ثابت کیجئے پھر آدمی جیل جائے گا. اور اب تک دنیا میں کیا ظلم مچا ہوا ہے، اب وہ قانون نہیں رہا اور اب کہتے ہیں پہلے جیل میں بھیجو پھر دیکھیں گے کہ یہ آدمی مظلوم ہے یا ظالم. بادشاہوں کے قوانین پر پہرے بٹھائے گئے اور لوگوں نے بالکل رد کر دیا بادشاہت کو بھی. اور پھر بڑے بڑے لوگوں نے اس پہ لکھا ہے، روسو نے لکھا ہے اور انسانی مساوات حریت کا علم بردار تھا. اس نے اپنی تحریر کے آغاز میں ایک فقرہ لکھا کہ انسان آزاد پیدا ہوا ہے اور دنیا میں جس طرف نظر دوڑاؤ یہ پابہ زنجیر ہے. پھر سارا رسالہ ساری کتاب اس کی ساری اسی ایک جملے کی تشریح. کانفیشنز کے نام سے جو اس نے اپنی ذاتی زندگی لکھی ہے، پڑھنے کے قابل ہے وہ کتاب، مگر پڑھنے والے اب کہاں رہے دنیا. یہ وہ فساد ہے جو یورپ نے مچایا تھا، یہ وہ فساد ہے جو پوپ اور پادری مچاتے تھے. اور اس فساد کی ہلکی سی جھلک اگر یہاں دیکھنی ہو تو ہندوستان کا آخری زمانہ تھا وہاں دیکھیے جب پیر اور مشائخ ایسے بن بیٹھے تھے کہ علیاذ باللہ گویا وہ جو کچھ کہتے تھے وہ خدا کی طرف سے تھا اور خدا کا حکم تھا. اور پھر وہ اللہ کے بندے اٹھے اور جنہوں نے صاف صاف اللہ کی کتاب کو پڑھانا شروع کیا اور لوگوں کو بلایا اور دعوت دی اور انہوں نے کہا کہ قرآن کو سمجھو، اللہ کی کتاب کو سمجھو اور اللہ ہی کی کتاب ہے جو حق اور باطل کا فیصلہ کرتی ہے. اور وہ اپنی بھرپور جوانی میں، بلکہ جوانی سے بھی
کچھ چند ایک سال پہلے ہی وہ یہاں سے مدینہ منورہ گئے، حدیث کا علم وہاں سے لے کر آئے اور انہوں نے آ کر حدیث کو عام کیا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا خاندان، ان کا گھرانہ تھا، وسط مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ تھے، ان سے بھی پہلے انہوں نے کاری ضرب لگائی، انہوں نے کہا اور انہوں نے صاف کہا کہ دیکھو مذہب کے نام پر حکمران جو گمراہ ہوتے ہیں، ان مذہبی رہنماؤں کا بہت بڑا قصور ہے، اور پھر اپنے مکاشفات اور کئی بارات ہیں جو حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات میں اب بھی پڑھی جا سکتی۔ تو حکمران یہ فساد مچاتے ہیں، مذہبی طبقہ وہ فساد مچاتا ہے، اور فساد کی تیسری جڑ وہ سرمایہ ہے۔ سرمایہ دار فساد مچاتے ہیں، انہیں مذہب کی تمام وہ باتیں سوٹیبل ہوتی ہیں جو سرمایہ کو تحفظ دیں۔ ایسا سرمایہ جس میں سرمایہ دار زکوٰۃ کے علاوہ اپنی کوئی ذمہ داری سمجھتے ہی نہیں ہے، خدا کے ہاں پکڑ کا باعث بن جائے گا، خدا کے ہاں گرفت کا باعث بن جائے گا۔ اتنا ہرگز کافی نہیں ہے کہ اپنے سرمایہ میں سے 2.5% زکوٰۃ ادا کر دی جائے، اس سے بھی کہیں زیادہ کئی مواقع پر ضرورت پیش آتی ہے۔ اسی لیے اللہ بار بار یہ کہتا ہے کہ خرچ کرو، خرچ کرو، خرچ کرو، اور کہتا ہے مستخلفین لوگوں یہ تمہارا مال نہیں ہے، نہیں ہے، تمہارا مال نہیں ہے، یہ میرا ہے، اور میں نے تمہیں چند دن کے لیے دیا ہے، میری مرضی کے مطابق خرچ کرو۔ سرمایہ دار جو یہ سمجھتا ہے کہ مسجد کی خدمت کرے اور مسجد اتنی زبردست بنائے کہ اس میں لاکھوں روپے خرچ ہو جائیں اور اس مسجد کے ساتھ کی آبادیاں نہ دیکھے، یہ سرمایہ کا خرچ کرنا مسجد پہ اللہ کے ہاں اس کو نجات نہیں دلا سکے گا، جبکہ مسجد کے بالکل ہمسائے میں ایسے غریب بھی ہیں جو جھونپڑیوں میں رہتے ہیں، جن کے ہاں بارش برستی ہے تو رات بھر اپنی چارپائی کو ایک کونے اور دوسرے کونے میں لے جاتے ہیں، اور جب گرمیوں میں چلچلاتی دھوپ کی دوپہر ہوتی ہے تو ان کے جسم کی سفید رنگت سیاہ پڑ جاتی ہے۔ اس سرمایہ دار کو یہ خیال نہیں ہے کہ انسانوں کو چھت کی ضرورت ہے اور مسجد نماز پڑھنے کے لیے کچی بھی کافی ہے۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ لوگ مذہب کے نام پہ عوام کا استحصال کریں، غریب لوگوں کے حقوق پہ ڈاکے ڈالیں۔ وہ مسجد اور وہ مدرسہ اور وہ چیزیں جہاں پر سرمایہ کو تحفظ ملتا ہے اور سرمایہ دار جا کر اطمینان اور خوشی محسوس کرتا ہے کہ مجھے یقیناً اس کی خدمت میں جنت مل جائے گی، وہاں کے لوگوں کو 1000 بار یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کسی جرم کا ارتکاب تو نہیں کر رہے، بار بار سوچنا چاہیے۔ فقہا نے لکھا ہے کہ مسجد ہر علاقے میں بس ویسی ہی بنائی جائے جیسے وہاں عوام ہے، جہاں گرد و پیش کے لوگ ہیں۔ آپ شریعت کے اس مسئلے کو سوچئے گا، اور اس ملک میں 20 جگہیں ایسی مل جائیں گی جہاں ارد گرد سب کچی آبادی ہے، جہاں بچوں کو تعلیم کی سہولت نہیں ہے، جہاں بخار چڑھ جائے تو ایک انجیکشن نہیں لگایا جا سکتا، جہاں پر بلک بلک کے بچے مر جاتے ہیں اور بوڑھے آدمی مر جاتے ہیں اور کوئی ان کا علاج کرانے کے لیے نہیں ہے، اور وہاں کی بستیاں پوری بڑے برے طریقے پر غربت اور جرائم اور ان چیزوں میں مبتلا ہیں، مگر مسجد کے مینار اور مسجد بہت اچھی بنائی جا رہی ہے۔ یہ کون سی شریعت ہے بھئی؟ اللہ نے تو فرمایا ہے اللہ کے گھر کو وہ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان لائیں، اور اللہ پہ ایمان کے معنی یہ ہیں، یقیناً یہ ہیں کہ وہ کام کیے جائیں جس سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، اللہ کی خوشی حاصل ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کو کہیں زیادہ ترجیح دی تھی ان چیزوں پر جو اب رائج ہو گئی۔ کوئی بھی انصاف پسند آدمی سوچے کہ 25 لاکھ کی مسجد بن جائے اور وہاں 10 لاکھ کا ایک سکول، ایک مدرسہ نہ قائم کیا جائے جہاں بچے پڑھیں، مسجد میں چپس پڑ جائے، ٹائلز لگ جائیں، ایک سے ایک آسائش،
مانا صاحب، مگر یہ گرد و پیش کی آبادی کو بھی دیکھیے کہ کیا وہاں بھی اسٹینڈرڈ آف لیونگ یہی ہے؟ یہ سرمایہ داری کے بھیانک نتائج۔ سرمایہ کے عوض میں وہ سمجھتا ہے کہ جنت بھی مل جائے گی، اللہ کے ہاں چھوٹ بھی ہو جائے گی۔ ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا ہے کہ ہم حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے سوچ رکھا ہے کہ تم جنت میں اتنی آسانی سے چلے جاؤ گے؟ تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ حالانکہ تمہیں وہ تکالیف اور مصائب اور پریشانیاں آئی ہی نہیں ہیں جو ہمارے اس دین کے لیے تم سے پہلے لوگوں نے اٹھائی تھیں۔ انہوں نے اللہ کی راہ میں تکالیف برداشت کی تھیں، دکھ برداشت کیے تھے۔ ایک جگہ آیا جھنجھوڑ کر رکھ دیے گئے، وزلزلوا، یہ فساد مچتا ہے، سرمایہ دار فساد مچاتا ہے۔ اور بڑا فساد جو آج کل کے زمانے میں فاسق لوگوں نے مچا رکھا ہے وہ تعلیم کا نظام ہے۔ تعلیم کے نظام پہ فساد مچا کرتا ہے، فساد کی تعلیم دی جاتی ہے۔ آپ ٹھنڈے دل سے سوچئے گا کبھی کہ جو تعلیم آج ہم لوگ حاصل کر رہے ہیں اور آج جو قوم حاصل کر رہی ہے، اس کی غایت، اس کا غرض، اس کی انتہا فساد نہیں ہے تو اور کیا چیز؟ سارا نصاب اس چیز پر مبنی کہ عقلیات بنیاد ہیں اور اخلاقیات پر کوئی کتاب نہیں۔ مسلمانوں نے دنیا میں 1200 برس جو حکومت کی تھی، کوئی نصاب ایسا دکھا سکتے ہیں جس میں اخلاقیات کی کتاب نہ ہو؟ کالج، اسکول، یونیورسٹی سے پڑھا لکھا نوجوان جب وہ گریجویشن کر کے بھی باہر آ جاتا ہے، اسے قطعاً پتہ نہیں ہوتا کہ حسد کتنی بری بلا ہے، غیبت ناجائز ہے، اسی طرح مذاق اڑانا بری بات ہے، ایک دوسرے کے نام رکھنا اور برے ناموں سے یاد کرنا یہ اللہ نے اپنی کتاب میں منع کیا ہے۔ کوئی اخلاقیات سے سرے سے واسطہ نہیں ہوتا، بس وہ مینرز اور ایٹیکیٹس ہیں جو ظاہر میں سیکھ لیے ہیں، بس اس ڈگر پہ چلے جا رہے ہیں۔ دل میں اخلاقیات جو اللہ نے سکھائی ہیں اس کی حقیقت کچھ نہیں۔ یہ نصاب تعلیم جو فساد مچا رہا ہے اس کے مظاہر آپ دیکھیے۔ پچھلے 300 برس سے بر صغیر میں جو نصاب تعلیم ہے وہ سب کے سب گورنمنٹ سروینٹس پیدا کر رہا ہے نا، اس نے اور کتنی چیزیں پیدا کی ہیں۔ دو نظام تعلیم ایک دوسرے کے مقابلے میں چل رہے ہیں۔ ایک طرف وہ نظام تعلیم جو کتاب و سنت پر مبنی تھا، حدیث میں، تفسیر میں، فقہ میں ایک سے ایک بڑا آدمی جس نے پیدا کیا، اس کے پس پشت کسی حکومت کا ہاتھ نہیں تھا، اس کی سرپرستی کسی سرمایہ سے، ایسا سرمایہ جو حکومت دیتی ہے حکومتوں نے نہیں کی، اور حکومتیں ہمیشہ جان چھڑاتی رہی ہیں کہ کسی طرح ان مدارس سے، ان چیزوں سے جان چھٹے۔ اس کے باوجود اب تک وہ مولوی پیدا کر رہے ہیں، اب تک حافظ مل جاتے ہیں، اب تک مساجد آباد ہیں، اب تک جنازے پڑھائے جاتے ہیں، نکاح پڑھائے جاتے ہیں۔ ان مدارس اور ان مساجد نے کتنے بڑے بڑے لوگ پیدا کیے ہیں۔ کوئی ایک شخص بھی کہہ سکتا ہے کہ صاحب اتنے عرصے سے مدارس چل رہے ہیں اور آج ہمارے ہاں اس مرتبہ رمضان میں تراویح میں قرآن سنانے والا نہیں تھا؟ یہ ادارے لڑکھڑاتے ہی صحیح، اور یہ ادارے جس حال میں بھی کام کر رہے ہیں اور جیسے بھی افراد پیدا کر رہے ہیں، مگر اپنے کاز پر تو چل رہے ہیں، کچھ نہ کچھ تو کر رہے ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں حکومتیں جن اداروں کی سرپرستی کرتی ہیں، کبھی ایک کمیشن قائم کر دیا جائے اور وہ انصاف کے ساتھ رپورٹ لکھے کہ حکومتوں نے سینکڑوں سال کی سرپرستیوں کے باوجود اس نظام تعلیم سے وہ سائنٹسٹ پیدا نہیں کیے جو سائنٹسٹ یورپ نے پیدا کیے ہیں۔ اتنے بڑے لوگ یقیناً پیدا نہیں ہوئے جتنے بڑے لوگ یورپ میں اٹھے۔ کیا بچا؟ انہیں تو چندے مانگ کے نہیں پڑھانا تھا، وہ چندے مانگنے تو مولویوں کے کام تھے۔ انہیں تو کسی کے سامنے ہاتھ دراز نہیں کرنا تھا،
انہیں اپنے اسکول اور کالج کے لیے کبھی اپنی عزت نفس کی قربانی نہیں دینی تھی. وہ عزت نفس کی قربانی دے کے، وہ تو مولوی تھے بیچارے اور اب بھی ہیں، جو عزت نفس کی قربانی دے کے 10 روپے اور 20 روپے اور 40 اور 50 روپے مانگ کے پھر قوم کو حافظ دے رہے ہیں. یہ کیا نصاب ہے تعلیم؟ کہ اس نصاب نے فساد مچا رکھا ہے. اللہ کا کوئی بندہ تو ہوتا جو اس فساد کو دور کرنے کی سوچتا، اور اس فساد کی وجہ سے پوری مخلوق اللہ کی تنگ آئی ہوئی. یہ بات نہیں ہے کہ دوسری طرف جو نصاب پڑھایا جا رہا ہے 100% وہی پڑھایا جائے، اس میں بھی بہت سی چیزیں ایسی. سلطان اورنگزیب رحمت اللہ علیہ سچ لکھا ہے، جنہوں نے اس کے متعلق لکھا ہے کہ وہ اپنی صدی کا مجدد تھا. سلطان نے بے پناہ کام کیے جو تعریف کے قابل ہیں. برنیئر فرانسیسی تھا نا، سیاح، وہ آیا تھا یہاں اور اس نے خود اورنگزیب کو دیکھا ہے، ملا ہے ان سے. اور سلطان رحمت اللہ علیہ کے ہاں صبح و شام دربار میں لوگ پیش ہوا کرتے تھے جن لوگوں پر انہیں بڑا بھروسہ تھا. ان میں ایک دانش مند خان تھے، اور دانش مند خان اتنے پڑھے لکھے تھے کہ ان کے علم کی وجہ سے سلطان اورنگزیب رحمت اللہ علیہ نے ان سے کہہ رکھا تھا کہ آپ بدھ کے دن تو صبح شام آیا کریں کسی ایک خاص وجہ سے، وگرنہ باقی سارے ہفتے میں آپ صرف صبح آیا کیجئے. مجھے معلوم ہے آپ کو کتابوں کے مطالعے سے فرصت نہیں ملتی، آپ پڑھتے رہا کیجئے. اور دانش مند خان کے پاس یہ برنائر پہنچا ہے. برنائر یا برنائر دونوں طرح اس کا تلفظ کیا جاتا ہے. فرانس کا تھا. اس کا سفر نامہ پڑھی. کوئی شخص دنیا میں اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ پہ کام کرنا چاہے گا تو اس سفر نامے سے بے نیاز نہیں ہو سکتا. یہ ایک غیر مسلم کی گویا شہادت ہے، اور اس نے خود لکھا ہے کہ کیا کیا چیزیں اس نے دیکھی. اس نے خود لکھا ہے اپنے سفر نامے میں کہ بنگال میں ڈچ پرتگیزی آئے ہوئے ہیں اور انہوں نے کارخانے لگائے ہوئے ہیں، اور بنگال کا کپڑا جاپان جاتا ہے. وہ بنگال جسے اب بنگلہ دیش کہتے ہیں، اور وہ بنگال جو بوجھ بن گیا تھا کسی زمانے میں، یہاں اس نے لکھا ہے کہ میں نے کارخانے دیکھے ہیں 800 بنگالی ایک ایک کارخانے میں رزق کماتا ہے، اور یہاں کا تیار کردہ کپڑا جاپان بھیجا جاتا ہے. سلطان اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کے متعلق اسی نے لکھا ہے، اس کا بیان نقل کر دیتے ہیں. اس نے لکھا ہے کہ جب ان کی تخت نشینی ہوئی شاہ جہان بادشاہ کے بعد، تو جنہوں نے اورنگزیب کی تربیت کی تھی، پرورش کی تھی اور پڑھایا تھا، ان کے استاد ملا محمد صالح دربار میں حاضر ہوئے، اور امید تھی کہ یہ شہزادے تھے، ہم نے انہیں پڑھایا ہے، اور جب اب یہ خود بادشاہ بنے ہیں تو ہماری بڑی آؤ بھگت ہوگی. اور اورنگزیب رحمت اللہ علیہ نے 3 مہینے تک اپنے استاد کو اجازت نہیں دی کہ ان کے دربار میں آئے. اور پھر ایک دن تنہائی میں اورنگزیب رحمت اللہ علیہ نے 3 مہینے کے بعد ملا محمد صالح رحمت اللہ علیہ کو بلایا، جو اپنے زمانے کے بڑے پڑھے لکھے تھے. ان کی تعلیم، ان کے علم میں بھی شک نہیں کیا جا سکتا. تو برنیر نے لکھا ہے کہ میرا جو دوست تھا دانش مند خان، وہ بھی موجود تھا، اور دانش مند خان نے آ کے مجھے بیان کیا. اس نے کہا آج تو سلطان اورنگزیب برس پڑے، اور انہوں نے کہا ملا محمد صالح، آپ کو پتا نہیں تھا کہ آپ ایک ایسے شخص کی تعلیم اور تربیت میں مصروف ہیں جس نے بعد میں حکمرانی کرنی ہے. ہم بھائیوں میں سے کسی نے تو آخر بادشاہ بننا ہی تھا، اور آپ نے مجھے جو تاریخ پڑھائی ہے، آپ مجھے یہ پڑھاتے رہے ہیں کہ یورپ ایک جزیرے سے زیادہ نہیں ہے، اور فرانس اور اسپین کے بادشاہ جو ہیں وہ ہندوستان کے چھوٹے چھوٹے راجاؤں کی طرح ہیں، اور چاروں طرف پانی ہے اور درمیان میں یہ جزیرے ہیں. اور افسوس کہ آپ نے مجھے نہیں بتایا کہ فرانس میں وہ کیا ہو رہا ہے اور اسپین میں کیا ہو رہا ہے. اورنگزیب نے کہا
کہ دنیا کی اقوام کے حالات سے آپ کو چاہیے تھا مجھے مطلع کرتے، آپ مجھے بتاتے کہ ہندوستان سے باہر کی جو حکومتیں ہیں ان کی جنگی قوت کیا ہے، وہ پیسہ کہاں سے لاتے ہیں، کماتے کہاں سے ہیں، ان کی معیشت کیا ہے، رسم و رواج ان کا کیا ہے۔ اور سلطان نے کہا کہ ملا محمد صالح آپ نے ہماری تربیت کی تھی، آپ کو چاہیے تھا کہ آپ یورپ کے بارے میں بتاتے کہ وہاں کے بادشاہ کون سی چیز اپنے لیے زیادہ ضروری سمجھتے ہیں، اور مجھے تاریخ آپ کو پڑھانی چاہیے تھی، اور آپ مجھے تاریخ میں یہ بتاتے کہ کن کن غلطیوں سے مملکتیں اجڑ جایا کرتی ہیں، کن کن اچھائیوں اور خوبیوں سے بادشاہتیں قائم رہتی ہیں، اور ظہور انقلاب کا کیسے ہوتا ہے۔ اور اورنگزیب نے پھر کہا مولانا آپ نے زیادہ وقت لگا دیا اور مجھے ہمیشہ صرف نحو عربی زبان میں باتیں کرنا سکھاتے رہے، سب چیزیں اس ساری لغت پہ زور دیا، اور میرا وقت ضائع کر کے آپ نے رکھ دیا، اور آپ نے میرے ساتھ یہ نہیں کیا کہ ہندوستان سے باہر کی قومیں جو زبانیں بولتی ہیں وہ زبانیں بھی مجھے سکھائی جاتی۔ سمجھے آپ؟ اورنگزیب کا کہنا یہ تھا کہ اسے عربی کے علاوہ اگر انگلش اور فرینچ آتی ہوتی تو پھر اس انسان کی فقاہت اور جہانگیری کا کیا عالم ہوتا۔ بڑی اہم باتیں انہوں نے کی، یہاں تک کہ انہوں نے سوال کیا، یہ سوال ایسا ہے کہ اب بھی کتنے ہی لوگوں کو گراں گزرے گا اور کھٹکے گا، ہمیں تو نہیں کھٹکتا۔ انہوں نے کہا کہ کیا نماز صرف عربی میں ادا ہو سکتی ہے، کسی اور زبان میں نہیں پڑھی جا سکتی؟ اب مجھے اس کو کیوں نہیں آپ نے سمجھایا تھا؟ جو فلسفہ آپ مجھے پڑھاتے ہیں رہے ہیں، اس فلسفے سے ذہن کی تربیت نہیں ہوتی، مجھے فلسفہ ایسا پڑھانا چاہیے تھا کہ میرا ذہن اس قابل ہو جاتا کہ بغیر صحیح دلیل کے کسی چیز کو نہ مانے۔ آپ نے تو مجھے ایسے نہیں کیا۔ اور اورنگزیب رحمت اللہ علیہ نے بہت بڑی باتیں ان سے کہی ہیں، ان بڑی باتوں میں سے ایک چیز یہ تھی کہ انہوں نے کہا کاش مجھے آپ ایسا نصاب پڑھاتے کہ مجھے ضبط اور قابو اپنے آپ پہ آ جاتا، کہ ترقی ہو یا تنزل ہو، سلطنت کا عروج ہو یا زوال ہو، دونوں صورتوں میں میں اپنے آپ پہ کنٹرول رکھ سکتا، کیونکہ مجھے حکمرانی کرنی تھی۔ یہ نصاب تعلیم تھا جو پڑھایا جاتا تھا کسی زمانے میں، تو سلطان اورنگزیب رحمت اللہ علیہ نے اس پہ تنقید کی کہ مجھے ہمسایہ قوموں کی زبانیں آنی چاہیے تھی، مجھے پتا چلنا چاہیے تھا کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں اور کیا نہیں پڑھ رہا، اور مجھے جو تاریخ آپ سکھاتے رہے ہیں، یورپ اور فرانس کو اتنا چھوٹا کر کے بتاتے رہے ہیں، یہ مجھے ایسے بتائے جانے کے قابل نہیں تھی۔ سلطان اورنگزیب رحمت اللہ علیہ ان کا تو انتقال ہو گیا اور دنیا سے چلے گئے، اب بھی یہ سوال اٹھتا ہے کئی بار ذہن میں، اور کئی بار خیال آتا ہے کہ کیا اب بھی ایسا نصاب موجود ہے، کہ اب بھی دینی مدارس اور جو لوگ پڑھاتے ہیں انہوں نے کبھی سوچا ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو کتنی غیر ملکی زبانیں سکھانی ہیں، اور اللہ کا دین اس وقت کیا تقاضا کرتا ہے؟ دونوں طرف کا حال ایسا ہی ہے۔ اس لیے زمین میں جو فساد مچتا ہے، اس فساد کا ایک بڑا عنصر تعلیم پر مبنی ہے کہ کسی بھی قوم کو پڑھایا کیا جاتا ہے، اس کے نتیجے میں، اس تعلیم کے نتیجے میں جو افراد پیدا ہوتے ہیں، ان افراد کو دیکھ کر اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ فساد برپا ہو رہا ہے یا اصلاح ہو رہی ہے۔ اگر کوئی آدمی اس نصاب تعلیم پر غور کرے اور اسے اطمینان ہو کہ اس کے نتیجے میں صلاح اور فلاح پیدا ہوگی، تو اسے یقیناً پڑھنا چاہیے، اپنی اولاد کی، اپنے اصاغر کی، اپنے چھوٹوں کی تربیت اس کے مطابق کرنی چاہیے۔